اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں رہتا ہوں. جیسے آپ نے میری بات سن کے سبحان اللہ کہا، اگر گھر میں جا کے آپ نے سلام کرنے کی عادت ڈال لی، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے فرشتے سبحان اللہ کہیں. کچھ کرو، ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ کرو، سلام کرو گے انشاءاللہ. بولو. میں آپ سے حلفیہ بیان نہیں لیتا، قسم نہیں کھلاتا آپ کو، لیکن اتنا بتاؤ کہ سلام کرو گے گھر جا کے. حضور نے 3 باتیں بتائیں، یہ ایک ہوئی، کتنی بچی؟ حضور فرماتے ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لینا، ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کرنا. گھر میں داخل ہوگے تو سلام کیسے کرو گے؟ اتنی بڑی کائنات میں یہی 2 بچے ہیں، اتنی بڑی دنیا میں یہی 2 بچوں کی آواز ہے. گھر میں جاؤ گے تو سلام کیسے کرو گے؟ اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بھی سلام کرنا. تو حضور کو سلام کیسے کرو؟ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے بولے. ممبر پہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس عمل کو شروع کر دیں انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ بولو بولو کتنی ہوئی؟ اب کتنی بچی ہے؟ ایک. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لینا. یاد ہے سب کو؟ اس کو پڑھنے میں سلام، حضور کو سلام، قل هو اللہ احد شریف پڑھنے میں مشکل سے 10-12 سیکنڈ لگتا ہے. نہ کوئی نقصان اور نہ ہی کوئی منی پرابلم، نہ ہی کوئی بجلی کا بل زیادہ آنے کا خطرہ، نہ گاڑی کا اورج خراب ہو رہا ہے، نہ صحت متاثر ہو رہی ہے. برکت ہی برکت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جب سے یہ 3 باتوں پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، میرے گھر سے غریبی باہر نکل گئی، دولت میرے گھر میں آ گئی. تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو ان بزرگوں کے قائم کردہ اس جشن میں حاضر ہونے کے بعد اپنے گھر جائیں گے اور سلام کریں گے؟ تمہیں رب دیکھ رہا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر حضور کو سلام کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لینا. 3 باتیں یاد رہیں گی. کوئی بھولے گا تو نہیں انشاءاللہ؟ اگر کوئی بھولے گا تو اسے یاد دلائیے گا، آپ کو یاد دلانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. آئیے مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. ابھی میں نے حضرت کے علامہ اسرار صاحب اللہ سید مخدوم گرامی معروف علامہ اشراف صاحب ماشاءاللہ کے مبارک ہاتھ میں جو فہرست دیکھی ہے، اس میں جو پوسٹر ہے اس کی ہیڈنگ ہے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اس جشن کی ہیڈنگ ہے. 80% لوگ جانتے نہیں کہ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں کہ حضور کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنا، حضور کی عزت کی محافظت میں اپنے آپ کو اجاڑ دینا، آخرت میں بسانے والوں کے قبیلے میں داخل ہونے کے مترادف ہے. ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہے، حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، حضور کے قول پر لوگ اٹیک کر رہے ہیں، حضور کے کردار کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے مجھ سے کہا تھا جے پور کے ایئرپورٹ پر ابھی کچھ سال پہلے، حیدرآباد میں ایک بدعقیدے نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت اچھی تھی. اس بدعقیدے نے جملہ کہا تھا، جو بندی عقیدے کے شخص نے، حضور کی سیرت بہت اچھی تھی لیکن معاذ اللہ حضور کی صورت اچھی نہیں تھی. استغفراللہ. اتنی بھیڑ نہ ہوتی تو آج میں تمہیں گھنٹوں بتاتا کہ حضور کتنے حسین تھے. اتنی بھیڑ نہ ہوتی بتاتا کہ حضور کی آنکھیں کتنی پیاری تھی. کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے لب کتنے پیارے تھے، حضور کی پیشانی کتنی چمکدار تھی، حضور کے رخسار کتنے پیارے تھے، حضور کا ذکر مبارک کیسا تھا، حضور کا بطن نور کیسا تھا، حضور کا صدر مبارک کیسا تھا. وقت نہیں ہے، میں تو بندش میں ہوں، لیکن ایسی ایسی بدتمیزیاں ہوتی ہیں تب ان علماء اور مشائخ کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے. حضور کی طرف سے حساسیت کا جذبہ رکھتے ہیں. پھر جلسوں کے لیے ٹھیک ہے بہت سارے موضوعات ہیں، ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جو واقعی ضروری ہے. آئیے میں 2 واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد اپنے بزرگوں کے مبارک نقوش قدم پہ چلوں گا. حضور کی پاکیزہ ناموس پر، عزت پر، حرمت پر، حضور کے اقوال پر، حضور کی پاکیزہ کردار پر، سیرت و صورت پر جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی اور حضور کی عظمتوں کے تحفظ میں لگے رہے، ان میں ایک نام آپ کی سماعت زبان پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے. یہ نام مدینہ شریف میں حضور کے عاشق کا ہے. سنیں گے بہت غور سے. اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کروں گا، 2 باتیں بیان کروں گا، پھر سیدھے سے 2 شعر پڑھ کے شعراء کرام کو میں مناظر اعظم ہندوستان تک پہنچاؤں گا، پھر وارث جبہ مولا
میری اپنی خواہش ہے بھولی بھالی حضور کی امت کے سامنے تھوڑی سی بات کروں. اس مبارک ہیڈنگ کو دیکھ کر نعت ہوتی رہے گی، منقبت ہوتی رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے مدینہ شریف میں اعلان کروا دیا، جن کے پاس جتنی طاقتیں ہیں اپنی طاقت کا استعمال کریں، میرے ساتھ بدر کے میدان میں چلیں. اسلام آواز دے رہا ہے، دین آواز دے رہا ہے، میری محبت آواز دے رہی ہے. صحابہ کرام میں دو عظیم صحابی باپ اور بیٹے اپنے گھر میں اکٹھا ہو گئے. ان میں سے ایک کو حضور نے رخصت دیا، چھٹی دی. ایک سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک چلا جائے. معلوم ہے کیا ہوا؟ باپ کا نام تھا خیسمہ، بیٹے کا نام تھا سعد بن خیسمہ ہو گئے. بہت غور سنیے گا میری بات. یہ باپ بیٹے اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. تو باپ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا، میرے بیٹے سعد. بولے جی ابو. تو باپ نے کہا کہ حضور نے بلایا ہے، جنگ بدر میں ابو جہل کی پارٹی حضور پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہی ہے، حضور کے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور حضور نے اپنے غلاموں کو آواز دی ہے میں حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دشمنوں سے جنگ بدر کی طرف جاؤں گا. بیٹے ساتھ کہتے ہیں نہیں ابو، میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، یہ نعمت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میرا حق بنتا ہے میں تجھ سے اس طریقے سے بات کروں کہ میں تیرے سامنے گھر بیٹھا نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا حضور کے سامنے شہادت کا جام پینے کے لیے. دونوں باپ بیٹے لڑ پڑے. اسے کہتے ہیں وہ عشق رسول، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. معلوم ہے آپ کو سعد بن خیسمہ کے گھر میں لڑائی ہو گئی. کس بات کی لڑائی؟ باپ کہتا تھا جنگ میں میں بھی جاؤں گا شہید ہونے کے لیے، بیٹا کہتا تھا میں بھی جاؤں گا. محلے کے لوگ جمع ہو گئے، بولے کیا بات ہے آپ کے ہاں ہنگامہ بہت ہو رہا ہے. سعد نے کہا یہ میرا باپ ہے بولا، اسے سمجھا دو، یہ حضور کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا، اسے سمجھا دو، میرے ہوتے ہوئے یہ حضور کے سامنے جان دینے کو تیار ہے. محلے کے لوگوں نے دیکھا تو یہ تو حضور کی محبت کا معاملہ، یہ تو عشق رسول کا معاملہ ہے. آپ لوگ بیٹھے رہے، میں گزارش کروں گا بیٹھے رہے. ہلو بھائی آپ بیٹھے رہے، میں نے کہا نا بیٹھے رہے. سب لوگ بیٹھے رہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، ہاں جوڑتا ہوں، بیٹھ جاؤ یار، گھر چلا جاؤں میں. بیٹھ جاؤ یار. بچوں خطیب سنت حضرت علامہ نادر حسین صاحب قبلہ کی آمد ہو. بیٹا بات سنا کرو، ادھر دیکھو ادھر. شہر الہ آباد کی بڑی مبارک اور مسعود شخصیت ہے حضرت علامہ نادر حسین صاحب قبلہ کی، ان کی آمد میں استقبال کروں گا. اپنی آواز کو بلند کرے نعرہ تکبیر. بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ نا، باہر کٹوں گا. بیٹھو وہاں بیٹھو. اجازت پہلے میری بات سنیں. 28 سال کا تجربہ ہے. آپ بیٹھے ہیں تو ذرا سا اپنے دل میں رکھیں کہ کسی خاص مقصد کے تحت اس کا نام رکھا گیا تحفظ ناموس رسالت. تحفظ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو حضور کے نام پر بیٹھنا ہے کہ کان پکڑ کے باہر کرنے بچوں کو بدتمیزی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ معلوم ہے آپ کو ہم تو حضور کے نام پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو تیار ہیں. اذان کی آواز ہوتی ہے چپ رہنے کو تیار ہیں. لوگوں کو مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پایا، ہمیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا صحیح طریقے سے، ہمیں سادات کی تعظیم کرنے کا شعور تک نہیں بن پا ہمارے اندر. ہم کیسے بتائیں لوگوں کو کہ اس کی ہیڈنگ کس مقصد کے تحت رکھی گئی ہے، یا کون سا ایسا خطرہ تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کا یہ لیبل لگا دیا. یہ ہے کیا؟ اتنا مبارک نام کیوں چمچما رہا ہے، کیوں چمک رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سنیں. ساتھ بولے میرا باپ تو نہیں جائے گا، باپ بولے میرے بیٹے تو نہیں جائے گا. لڑ پڑے، پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے. یہ شہادت کی بات تھی، مرنے کی بات تھی. سمجھ رہے؟ پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے. کوئی باپ کو سمجھاتا، کوئی بیٹے کو. نہ بیٹا ماننے کو تیار، نہ باپ ماننے کو تیار. زندگی کی بات نہیں، موت کی بات تھی. حضور کے سامنے جان دینے کی بات تھی. معلوم ہے کیا کیا؟ پورے محلے کے لوگوں نے سیدھے صاحب جمع ہو کر کے قرآن اندازی کیا، جسے آپ کہتے ہیں فال کھولا. 2 پرچیوں میں باپ بیٹے کے نام لکھے اور کہا کہ جس کی پرچی نکل آئے گی وہی حضور کے ساتھ جنگ بدر میں جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ جس کی پرچی میں جس کا نام نکلے گا وہی حضور کے ساتھ میدان شہادت میں جائے گا. وہاں گردنیں کٹنے کا معاملہ تھا، جس میں اور سر کے الگ ہونے کا معاملہ تھا، جسم کی بوٹی بوٹی ہونے والی تھی. لیکن اسے کہتے ہیں عشق رسول، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے خون رسول، خون محبت یاد رسول ابال مارتا ہے. تو اس قسم کے مبارک واقعات پیش آتے ہیں. پرچی ڈالی گئی، 2 پرچی.
بیٹے اور باپ کا نام لکھے. معلوم ہے کیا ہوا؟ جب پرچی اٹھائی گئی تو باپ کا نام نہیں آیا, بیٹے کا نام آیا. بیٹے کا نام تھا سعد. اپنے گھر کے آنگن میں بیٹا بلیوں اچھل رہا تھا, باپ کنارے رو رہا تھا, باپ کنارے رو رہا تھا. معلوم ہے اس کے بعد باپ نے کیا کہا؟ کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے خیسما نے کہا, اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. آپ سمجھے نہیں؟ باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ شاید علماء اور آپ دونوں سمجھ جائیں. بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابو, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. حضور کی ناموس پر مرنے کا معاملہ, حضور کی عزت پر اٹیک کیا ابو جہلوں نے. میں چھوڑوں گا نہیں, حضور کے ساتھ جاؤں گا, بھلے ہی مجھے شہادت کا جام پینا پڑے. بیٹا تیاری کر کے گھر سے نکلا, باپ رو رہا تھا. کسی نے کہا اتنی رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو باپ کہتا میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا میدان جنگ میں جا رہا ہے, کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا, یہ میری جگہ پر ہوتا. باپ چیختا رہا, نہیں گیا. بیٹے جناب سعد بن خیسما میدان بدر چلے گئے. میں نے ان کی مزارات پر 2-3 مرتبہ حاضری دی ہے اصحاب بدر کی بارگاہ میں. خدا کی قسم جب آپ جائیں گے انشاءاللہ, بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. بیٹے سنیں بات, تو جائیے گا تو دیکھیے گا کہ جہاں شہدائے بدر کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں وہیں پر سعد بن خیسما کا بھی نام ہے. میدان بدر میں شہید ہو گئے, جسم کی بوٹیاں الگ کر دی کافروں نے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, شہید ہو گئے حضور کے ناموس پر. جنگ حضور کے غلاموں نے جیت لی. خبر جب مدینے آئی تو خیسما ان کے باپ رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ بیٹے کی شہادت کا غم اے خیسما تجھے آنسو رلا رہا ہے؟ خیسما نے کہا رو کے نہیں نہیں, اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, اس بات پر میں رو رہا ہوں کہ میں کیوں شہید نہیں ہوں. یہ کھیل کود کا معاملہ نہیں تھا, یہ موبائل میں گیم بازی کھیلنے کی بات نہیں تھی, سمجھ رہے, فحش باتیں ہوٹلوں پر کرنے کا معاملہ نہیں تھا, اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا معاملہ تھا, بچوں کو یتیم کرنے کا معاملہ تھا, گھر کے آشیانے کو اجاڑنے کا معاملہ تھا. ایک ہستی کھیلتی زندگی کو اسے خون میں متصل کرنے کا معاملہ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باپ بولا کاش میں ہوتا تو آج میری شہادت کی خبر مدینے والے سنتے. مجھے یہ شرف نہیں ملا. 1-2 سال کے اندر وہ انعام ملا کہ جب یہ جذبہ حضور نے خیسما کے اندر دیکھا, فرمایا خیسما صبر کرو, صبر کرو, وہ دن آنے والا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد پھر جناب ابو سفیان اور خالد بن ولید کی ادارت میں مکے کے لوگوں نے اٹیک کیا مدینے پر, تو جنگ احد قائم ہوئی. تو حضور نے خیسما کو بلا کہا خیسما تمہارا جو عشق اندر ہے وہ جو ابال مارتا ہے اس کے صحیح استعمال کا وقت میدان احد آ گیا. میدان احد میں باپ شریک ہوئے حضور کی ناموس رسالت پر, حضور کی محبت پر, حضور کے عشق پر اس تیزی کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو چہرے پر پسینے کے اثرات ظاہر ہونے لگے, موت رقص کرنے لگی اور اچانک گر گئے دشمنوں کے نرغے میں. سعد تو شہید ہوئے تھے, بیٹا شہید ہوا تھا میدان بدر میں اور باپ شہید ہوا تھا میدان احد میں. دونوں باپ بیٹے حضور کے ناموس پہ قربان. وہاں جاؤ گے تو بیٹے کی مزار شریف پر سلامی دو گے. وادی احد میں آؤ گے جہاں پر جناب مصعب بن عمیر لیتے ہیں, عبداللہ بن جہش لیتے ہیں, جناب امیر حمزہ لیتے ہیں, جناب حنظلہ لیتے ہیں, خیسما لیتے ہیں, زیاد لیتے ہیں. انہی وادیوں میں جناب سعد کے باپ کی مزار شریف بھی آپ کو نظر آئے گی. آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. کیسے کیسے عاشق ملے ہیں میرے آقا کو. امام حسین نے میدان کربلا میں رو کے کہا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے. سمجھ رہے, وہی پاکیزہ حضور کے عشق کے تحفظ کے لیے یہ دل دھڑکتا ہے, یہ آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں. امت کی یہ مبارک اولادیں کہیں وہابیہ, دیابنہ, روافض اور خروج کے چنگر میں نہ پڑ جائیں. ان کے عقیدے کی سلامتی کے لیے اپنی راتوں کو بستر پہ یہ آنسو بہا بہا کے گزارتی ہیں. جب ایک جشن ہوتا ہے تو اس جشن کا ٹائٹل رکھا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت. سمجھ رہے ہیں. آئیے دوستو اپنے بزرگوں کے اس مبارک اسلوب پر عمل کریں اور دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے چن لے. آمین کہہ دو. حضور کی محبت کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. آمین کہہ دو محبت کے ساتھ. اس مبارک مجلس میں آئیے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے اس مبارک فہرست کے قید خانے میں ہم قیدی بنے اور علامہ نادر حسین صاحب قبلہ مناظر اعظم ہندوستان علامہ شاہ حضور مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ اور میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت کی موجودگی میں اس مبارک کارواں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں. بس ایک نعت کا شعر پڑھتا ہوں کہ جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں. دل گئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں.
جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں، یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں، اور مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں، تیری جنت میں ہم سید صاحب بیٹھے ہیں، اور میں میری پشت پر جن کا ہاتھ ہے ان بزرگوں کی موجودگی ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ علامہ نادر صاحب، مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ کہا نمرودیوں سے نعرے نمرودی نے گل ہو کر، خلیل اللہ دوزخ میں بھی جنت لے کے آئے ہیں، خلیل اللہ دوزخ میں بھی جنت لے کے آئے ہیں۔ جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں، یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں۔ آئیے کلام سے